بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موقف محمود غزنوی کا درباری ایاز کی دنائی کے بارے میں ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کے ایک مقرر درباری غلام ایاز نے ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی۔ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا، اے اللہ، میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں حیا و شرم سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار، دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور عار سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح کی باتوں سے اپنے کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز، تو اب بارگاہ سلطنت کا مقرب ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور گدڑی ہے۔ عمائدین اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ ایاز کو اس حجرے کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس اور آرائیاں کرتے۔ ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز اس کمرے میں کیوں جاتا ہے اور اس کو تالا لگا کر بھی رکھتا ہے۔ اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ محمود اس کو عاشق و درویش سمجھتا ہے اور یہ بادشاہ کی دولت اس حجرے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر اس دفینے کی خبر بادشاہ کو کر دی جائے تو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایاز کا قرب ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بادشاہ کو جب دفینہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کی جائے۔ چنانچہ عمائدین سلطنت کے ایک وفد نے بادشاہ سے کہا کہ ایاز کے پاس ایک کمرہ ہے، اس کے اندر سونا چاندی اور خزانہ شاہی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، آج ہم آدھی رات کو اس کمرے کا معائنہ کریں گے اور چھاپا ماریں گے اور تم سب مل کر ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔ اور بادشاہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کر کے سونا اور چاندی کو جمع کر رہا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو، اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا اور اس کی فکر کرنا بڑی ناشکری ہے۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن بادشاہ ان عمائدین سے مذاق کر رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو جب کمرہ کھولا گیا لیکن اراکین سلطنت نے وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہوگا، لہٰذا کمرے کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائیں۔ بالآخر نا امیدی سے یہ سب لوگ اپنے پورے لب چبا رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار کھڑے تھے۔ کمرے کی تلاشی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بدگمانی کی اور ایاز پر الزام لگایا۔ اب حضور جو سزا بھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت اور ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، ایاز، تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو، کیونکہ تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ ایاز تمہارا امتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ ایاز نے آداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے بلکہ اس کے سامنے کا لدم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب عالی حوصلے کی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے، ورنہ میں در حقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتدا میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنائیت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی، بادشاہ کے قرب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا،
انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ درجات کسی کو عطا فرما دے، مگر اپنی بنیادی حقیقت کا انسان کو بار بار دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ پھر ان اعضاء میں دیکھنے، سننے، عقل و وہم کے خزانے کون رکھتا ہے؟ اپنی حقیقت سے تصور سے کبھی آدمی مغرور ہو کر تکبر اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا، اور اپنی اصل حقیقت سے بے خبر انسان تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر ہدایت اور دونوں جہانوں کی فلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔